السلام علیکم پیارے دوستوں اور بچوں، آج میں آپ کے لیے ایک اور دلچسپ کہانی لے کر آئی ہوں جس کا نام ہے 3 ٹھگ۔ پیارے بچوں، ایک دفعہ کا ذکر ہے، ایک گاؤں میں ایک بھولا بھالا انسان عبداللہ رہتا۔ وہ محنت مزدوری کرتا اور گھر والوں کا پیٹ پالتا تھا۔ عید قربہ نزدیک آ رہی تھی اور عبداللہ کے بچے بکرا خریدنے کی ضد کر رہے تھے۔ عبداللہ نے سوچا کہ گاؤں میں مزدوری کرنا بہت مشکل ہے، اس سے تو مشکل سے ہی گھر کا خرچہ پورا ہوتا ہے۔ عبداللہ نے سوچا شہر جاتا ہوں، دن رات محنت سے پیسے کماؤں گا اور واپسی پہ بکرا خرید کر گھر آ جاؤں گا تو بچے بہت خوش ہوں گے۔ شہر میں دن رات محنت کر کے جب عبداللہ نے اتنے پیسے کما لیے کہ بکرا بھی خرید سکے اور عید بھی بھرپور انداز میں منا سکے تو اس نے گھر جانے کا فیصلہ کر لیا۔ گھر جاتے ہوئے اس نے منڈی سے موٹا تازہ بکرا بھی خرید لیا۔ عبداللہ سوچ رہا تھا کہ بچے بکرا دیکھ کر کتنا خوش ہوں گے۔ وہ اسی خوشی میں چلا جا رہا تھا اور کندھوں پر اٹھائے بکرے کا بوجھ بھی اسے محسوس نہ ہو رہا تھا۔ جب وہ گاؤں کے قریب پہنچا تو شام ہونے والی تھی۔ عبداللہ اس بات سے باخبر تھا کہ 3 ٹھگ بھی اسی راہ میں کسی شکاری کی تلاش میں ہیں۔ ان تینوں نے عبداللہ کے کندھوں پہ موٹا تازہ بکرا دیکھا تو ان کی آنکھوں میں چمک اور ہونٹوں پر مسکراہٹ بھر آئی۔ موٹے تازے بکرے کو دیکھ کر ان کی بھوک چمک اٹھی۔ وہ جلد از جلد ایک شاندار دعوت اڑانا چاہتے تھے جس کے تصور سے ہی ان کے منہ میں پانی بھر آ رہا تھا۔ انہوں نے جلدی سے ایک منصوبہ بنایا جس کے مطابق جلدی سے ایک ٹھگ جھاڑیوں سے نکل کر عبداللہ کے سامنے آیا اور بولا، ارے خیریت تو ہے بھائی، یہ کتا کندھوں پر اٹھائے کہاں سے آ رہے ہو؟ وہ انتہائی بے تکلفی سے عبداللہ سے مخاطب ہوا۔ عبداللہ اسے گھورتے ہوئے بولا، ارے بے وقوف، تمہیں کتے اور بکرے میں فرق معلوم نہیں ہوتا؟ اس پر ٹھگ نے کہا، ارے غصہ مت کرو، اگر تم کتے کو کندھوں پر اٹھائے رکھنا چاہتے ہو تو تمہاری مرضی، مجھے اس سے کیا؟ ٹھگ نے نرم لہجے میں کہا، میری آنکھیں دھوکا کھا گئی ہیں، نہیں یہ بکرا ہی ہے۔ ٹھگ کے جانے کے بعد عبداللہ نے خود سے کہا، اور عبداللہ ابھی تھوڑی دیر ہی چلا تھا کہ دوسرے ٹھگ نے ایک دم اس کا راستہ روک لیا۔ اے بھولے انسان، ایک مردہ بچڑا تمہیں اتنا پیارا کیوں ہو گیا ہے جو اسے اٹھائے پھر رہے ہو؟ دوسرے ٹھگ نے عبداللہ کے کندھوں کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا۔ عبداللہ نہایت غصے سے بولا، کیا تم اندھے ہو گئے ہو؟ یہ ایک زندہ بکرے کو مردہ بچڑا کہہ رہے ہو؟ یہ سن کر دوسرے ٹھگ نے جواب دیا، برائے مہربانی ناراض مت ہو، میں معذرت خواہ ہوں، شاید میں ہی غلطی پر ہوں۔ یہ کہتے ہوئے وہ تو چل دیا لیکن عبداللہ کو پریشان کر گیا۔ عبداللہ سوچ رہا تھا، کیا میں پاگل ہوں یا وہ دونوں پاگل تھے؟ اسی سوچ میں وہ تھوڑی دور ہی چلا تھا کہ تیسرا ٹھگ چیختا ہوا اس کے سامنے آ گیا، پھینک دو اس گدھے کو اپنے کندھوں سے، پھینک دو، اس سے پہلے کہ لوگ تمہیں اس حالت میں دیکھ کر تمہارا مذاق اڑائے۔ عبداللہ بیچارہ حیران رہ گیا، نہیں، تینوں غلط نہیں ہو سکتے، ہو سکتا ہے کہ کوئی بھوت اس کے کندھوں پر ہو جو پل پل اپنی شکل تبدیل کر رہا ہے۔ جیسے ہی یہ خیال اس کے ذہن میں آیا، اس نے بکرے کو زمین پر پھینک دیا۔ تینوں ٹھگ اپنی کامیابی پر خوب ہنسے۔ عبداللہ کے وہاں سے جاتے ہی ایک ٹھگ نے بکرے کو اٹھاتے ہوئے اپنے دوستوں سے کہا، دوستو تم میں سے ایک لکڑیاں اکٹھی کرے اور ایک میرے ساتھ اس کو ذبح کرنے میں مدد کرے تاکہ ہم جلد از جلد ایک شاندار دعوت اڑا سکے۔ یہ کہہ کر وہ تینوں ٹھگ چلا چلا کر ہنسنے لگے۔ اس طرح وہ اپنے منصوبے میں تو کامیاب ہو گئے، بیچارہ عبداللہ بے وقوف بن گیا۔ تو پیارے بچوں، اس کہانی سے ہمیں یہ سبق حاصل ہوتا ہے کہ ہر ایک پر بھروسہ کر لینا اتنا ہی برا ہے جتنا کسی پر بھروسہ نہ کرنا۔ دوسروں پر اعتبار کرنے سے پہلے خود پر یقین رکھو۔ تو دوستو، اگر آپ کو میری یہ کہانی پسند آئی تو میرے چینل کو لائک اور سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔